حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ کیا میں تمہیں خیر اور بھلائی کے دروازے نہ بتا دوں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ بالکل بتایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، یہ ہمیں تمام طرح کے گناہوں، نفس کے بہکاوے اور شیطان کے وار سے بچاتا ہے۔ اور فرمایا، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا کر کے رکھ دیتا ہے اور اسے ختم کر دیا کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات کی تاریکی میں بندے کا نماز پڑھنا، رات کی تنہائیوں میں جب ساری دنیا سو رہی ہو اور سناٹے کا عالم ہو، ایسے میں بندے کا اٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کرنا اور مصلی بچھا کر کے سجدے میں جا کر کے اس کی بارگاہ میں رونا اور گڑگڑانا، یہ 3 کام ہیں۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 صدقہ، اور نمبر 3 رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا۔ یہ 3 کام اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ خیر کے دروازے ہیں، اور جو یہ 3 کام کرتا ہے، یہ 3 عمل کرتا ہے، اس پر اللہ بھلائیوں کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اور یہ تینوں کام آپ ماہ رمضان المبارک میں بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اور تہجد کا جو مسئلہ ہے، آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، آپ جہاں آدھا گھنٹہ بعد میں اٹھتے ہیں، آپ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اور اس طرح آپ آسانی کے ساتھ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور صدقہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں خرچ کریں، آپ غریبوں کو کھلائیں، اللہ کے بندوں کو دیکھیں جو مستحق ہیں، آپ ان کو صدقہ کیجئے، کپڑا دیجئے، پیسہ دیجئے، اناج دیجئے، کھانا کھلائیے، جتنا آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت کریمہ تھی، ویسے تو آپ ہمیشہ پورے سال سخاوت کیا کرتے تھے، اور آپ کے در پاک سے کبھی کوئی منگتا، کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کی امید سے بھی زیادہ آپ اس کو نوازا کرتے تھے۔ مگر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہ تیز آندھیوں سے بھی زیادہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس ماہ مبارک میں سخاوت فرمایا کرتے تھے، صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو زیادہ سے زیادہ صدقے کی عادت ڈالیں، اور اس میں جتنا ہو سکے آپ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کا مال بھی بڑھے گا، رزق میں برکتیں بھی ہوں گی، اور اللہ تمام طرح کے خیر اور بھلائیوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔